بازاروں میں سگریٹ پیتے ہوئے بامبے کی سڑکوں پر ایک ماں جا رہی ہے، وہ کیا اپنے بچے کو ڈائریکشن دے سکتی ہے لائف میں؟ کیا وہ رول ماڈل بن سکتی ہے؟ پتہ نہیں آپ کے محلے میں کتنے لوگ دودھ کے لیے بچے تڑپ رہے ہیں، دودھ نہیں مل رہا ہے پینے کے لیے، اور آپ سگریٹ پیے جا رہے ہیں، سگریٹ پیے جا رہے ہیں اور مارے جا رہے ہیں۔ غریب لوگ جا کر ایک دودھ کا جو ہے پیکٹ نہیں خرید سکتے، لے آ کر اس گھر میں ایک پیکٹ دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ دودھ کی ایک بوند اس کے زبان پر گرے اور اللہ جنت کا فیصلہ کر دے آپ کو۔ کئی لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں، سٹارویشن بولتے ہیں، فاقہ، یعنی کھانا اگر ہوتا تو وہ زندہ رہ سکتا تھا، انتڑیاں سوکھ گئے ہیں اس کے، اور آپ کش میں کش مارے جا رہے ہیں، اور پتہ نہیں آپ کے محلے میں کتنے لوگ دودھ کے لیے بچے تڑپ رہے ہیں، دودھ نہیں مل رہا ہے پینے کے لیے، اور آپ سگریٹ پیے جا رہے ہیں، سگریٹ پیے جا رہے ہیں بول رہے ہیں مارے جا رہے ہیں۔ وہاں بیچارہ جو ہے بھوک سے مر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے نادان بچے، ان کو دودھ پینے کے لیے خطرہ دودھ نہیں ہے گھر میں۔ غریب لوگ جا کر ایک دودھ کا جو ہے پیکٹ نہیں خرید سکتے ہیں، لے آ کر اس گھر میں ایک پیکٹ دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ دودھ کی ایک بوند اس کے زبان پر گرے اور اللہ جنت کا فیصلہ کر دے آپ کو۔ لیکن کہاں خیال آتا ہے یہ بتائے ہمیں؟ 16 روپیز، کوئی ایک دن میں 10 سگریٹ پی لیتا ہے، 160 روپے، یقین جانے پورا گھر چلے گا غریب کا۔ 1 کلو چاول اور دال اگر بنا لے، 5 لوگ 3 وقت کا کھانا کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے بتائیے؟ کتنا ثواب ملے گا آپ کو، یقین نہیں ہے اس کا؟ آپ بالکل میری بات کو یقین جانیے، اللہ دولتیں جو ہے لٹا دے گا آپ پر، غریبوں کو آپ کھانا کھلائیں گے۔ سب سے بہترین عمل ہے غریبوں کی بھوک کو مٹانا، وہ اس لیے کہ رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے کہ یہ میرا ذمہ ہے۔ رزق کو کیا کہا اللہ نے؟ رزق بانٹنے کا یہ ذمہ میرا ہے۔ کالے پہاڑ پہ کالی چمٹی کو بھی کھانا میں کھلاتا ہوں، پہاڑوں کے سرنگوں میں جو جانور کیڑے پتنگے ہیں ان کا بھی رزق میں دیتا ہوں۔ ویسے پہاڑوں میں رزق دینے والا اللہ کیا انسانوں کو نہیں دے سکتا ہے؟ لیکن انسانوں کا امتحان لیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جنت دوزخ رکھ کر انسانوں کو ایک امتحان سے گزارتا ہے۔ کسی کو دولت دے کر آزماتا ہے، کسی کو غربت میں آزماتا ہے، کسی کو شہرت دے کر آزماتا ہے، کسی کو پریشانیوں میں ڈال کر آزماتا ہے۔ ہم لوگ کو جب دولت ہے ہمارے پاس میں، ہم لوگ پیسے نکالتے نہیں جیب سے، ہم لوگ سمجھتے نہیں، اس لیے بڑے علماء حضرات کہتے ہیں کہ کم سے کم 40 ارد گرد میں آپ کے کم سے کم 40 لوگوں کا خیال کریں۔ آپ لوگ سوچیں اس بات کو لے کر کے، یہ سوچ آپ نے بدلنا ہے، یہ بہت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ پیسہ کہاں انویسٹ کر رہے ہیں آپ؟ نشے میں انویسٹ کر رہے ہو جس سے آپ کی ہیلتھ خراب ہو رہی ہے۔ اس کا انویسٹمنٹ اگر دوسرے ڈائریکشن میں جاتا، غریبوں میں جاتا، جو فاقے میں مر رہے ہیں ان میں جاتا، ہو سکتا ہے اس سے جنت کے فیصلے اللہ کر دیں۔ یہاں جتنے بھی اسموک کرنے والے ہیں وہ ارادہ کر لیں، چھوڑ سکتے ہیں۔ دیکھو میں 20 چائے پیا کرتا تھا، یہاں جس دن سے آیا ہوں شاید یہ پورے 8 دن میں نے 8-10 چائے بھی نہیں پیے ہوں گے۔ ایک دن میں 20 چائے، حالانکہ طلب بھی نہیں ہو رہی ہے، سر میں درد بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پیشن جب ہوتا ہے تو کوئی چیز آپ کو یاد نہیں آتی ہے، آسان ہے چھوڑنا۔ جتنے بھی لوگ اسموکنگ ایڈکٹڈ ہے اس ہال میں، کم سے کم آج فیصلہ کر دیں آپ لوگ کہ دھیرے دھیرے صحیح آپ کم کر دیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ امیجن کریں آپ کی شادی ہوگی، آپ کے بچے کیا رول ماڈل بولیں گے آپ کو؟ میرے ڈیڈی رول ماڈل ہے میرے، قطعی نہیں بولیں گے۔ کیوں؟ کہ غلط چیز کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں۔ کیا اسلام اجازت دیتا ہے اس کا؟ بتائیے۔ پیسے ایک تو ضائع کر رہے ہو، لڑکیاں بیچارے ایسے گناہ سے الحمدللہ سب بچے ہوئے ہیں، لیکن آپ بامبے جائیں، دلی جائیں، حیدرآباد کے پاش سٹیز جائیں، لڑکیاں بھی پینا شروع کیے ہیں۔ کیا ایک اچھی ماں بن سکتی ہے؟ آپ بتائیے مجھے، جو گندے کپڑے پہن کر، جو ہاتھ میں سگریٹ لے کر بازاروں میں سگریٹ پیتے ہوئے بامبے کی سڑکوں پر ایک ماں جا رہی ہے، وہ کیا اپنے بچے کو ڈائریکشن دے سکتی ہے لائف میں؟ کیا وہ رول ماڈل بن سکتی ہے؟ کتنا پیارا اسلام ہے، کیسے ہمیں سکھایا ہے، لیکن افسوس ہم لوگ غلط راہ پر ہیں۔ اور حتیٰ کہ کچھ علماء نے تو اس کو حرام بھی بولا ہے۔ وہ حرام اس لیے بولا ہے کہ آپ جان بوجھ کر زہر لے رہے ہو، یو آر کمیٹنگ سوسائڈ۔ کیا بول رہے ہیں؟ یو آر کمیٹنگ
सुसाइड, जानबूझकर, पता है कि इंजूरियस टू हेल्थ, शराब पीने से जो है गुर्दे खराब हो जाते हैं, फिर भी आप पिए जा रहे हैं। आज देखें हमारे मोहल्ले में कितने मुसलमान लोग शराब पीते हैं, 40 दिन तक कबूल नहीं होती है, नमाज उल्मा कहते हैं, ब्लड में रह जाता है वो शराब। ये टीचिंग्स हमें देना है। मेरे लेक्चर्स अटेंड करने के बाद बच्चियां जाकर अपने वालिदैन को बहुत प्यारे अंदाज में समझाएं। पेरेंट्स रोते हुए फ़ोन किए मुझे, मेरी बच्ची की वजह से मैं छोड़ दिया हूँ सर शराब पीना, आपका वर्कशॉप की वजह से बहुत चेंजेस आए हमारे घर में करके। तो बच्चियाँ जो है बहुत ज़बरदस्त चेंज कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने डैडी को, अपने मम्मी को। ये चेंज आपने पहले होना है। आप सही हो तो फिर आप दूसरों को भी सही राह पर, सही डायरेक्शन पर भेज सकते हैं।